بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولینا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین مبارک وسلم ابدا فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ پیر کامل کامل رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کل وقت مکمل ہونے کی وجہ سے کچھ باتیں جو سورہ مائدہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں اور ہم نے گزشتہ تراویح میں ادا کی تھیں، تلاوت جو پڑھی اس کی کچھ باتیں رہ گئی تھیں جو میں آج کے مختصر سے وقت میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے تراویح میں آیت کریمہ سنی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن نے اصول کو ذکر کیا، اگر ہم ان اصولوں کو فالو کریں تو انشاءاللہ زندگی بہت اچھی بسر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ذکر فرمایا، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ فرمایا حبیب آپ اپنی امت کو یہ بات ارشاد فرما دیں کہ خبیث اور طیب، ناپاک اور پاک، حرام اور حلال یہ برابر نہیں۔ اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت حیران کر دے، قرآن نے یہ اصول ذکر کیا، فرمایا کہ یاد رکھنا طیب اور خبیث، پاک اور ناپاک، حلال اور حرام کا کسی بھی حوالے سے کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ پاک پاک ہے، حلال حلال ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے طیب میں بڑی برکت رکھی ہے۔ فرمایا ہاں محبوب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناپاک بہت نظر آئے، حرام پیسہ ہو، حرام کی دولت ہو، یا کوئی بھی دیگر حرام کا معاملہ ہو، وہ بہت زیادہ بھی نظر آئے اور آنکھوں کو بہائے، تو فرمائے کبھی بھی حرام کی کثرت کی تعجب کی وجہ سے تم اس طرف مائل مت ہونا۔ جو اللہ رب العالمین نے حلال رکھا ہے تم اسی پہ رہنا، تو اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب اس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ حق یعنی اہل حق اور اہل باطل کا معاملہ بھی ہے۔ بدر شریف کے اندر حضور جان عالم کے ساتھ جو صحابہ موجود تھے 305 ہیں، سامنے 1000 کافر ہیں۔ کربلا کے اندر مولا حسین کے ساتھ ٹوٹل 80-82 کا قافلہ ہے، سامنے ہزاروں یزیدی ہیں، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو پھر بہت کثرت کے ساتھ یہود و نصارہ کے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ تو فرمایا حبیب یہ اصول یاد رکھیں، اپنی امت کو بتا دیں کہ کبھی ناحق لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر، باطل پر چلنے والوں کی پاور دیکھ کر، ان کے کام کو دیکھ کر، یعنی ہر اینگل میں اس کو ذکر کر دیا، یا حرام روزی کو دیکھ کر، کسی بھی حوالے سے اگر وہ ناپاک ہے تو اس سے بندے کو دور رہنا ہے، کم ہو، حلال ہو، طیب ہو، اچھا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی۔ اور فرمایا اس کی مثال صوفیہ بڑی پیاری ذکر کرتے ہیں، فرمایا بکری
ایک وقت میں ایک یا دو بچے دیتی ہے، ٹھیک ہے، گائے ایک وقت میں ایک یا دو بچے دے سکتی ہے، لیکن اگر کتیا کو دیکھیں تو ایک وقت میں 8 بچے دیتی ہے۔ گائے کا گوشت کھایا جاتا ہے، بکری کھائی جاتی ہے، جو اتنی کثرت سے کھائی جاتی ہے، اور یوں سمجھیں کہ اس کی دنیا میں تشریف آوری کا جو طریقہ ہے، جب دنیا میں وہ آتی ہے تو اس کا بھی معاملہ کتیا کے مقابلے میں کم نظر آتا ہے، لیکن استعمال بھی زیادہ ہے اور اس کی آنے کی مقدار بھی حرام کے مقابلے میں کم ہے، لیکن اللہ نے برکت رکھی ہے گائے کے اندر، بکری کے اندر، اور کتیا کے اندر برکت نہیں۔ تو فرمایا قرآن نے ذکر کیا جب بھی زندگی کے اندر کوئی ایسا موقع ہے کہ تمہیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کوئی چیز حیران کر رہی ہو، تو تم کم سے کم یہ غور کر لینا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ حرام اگر کروڑوں روپے بھی ہو تو اس کی طرف تھوکنا بھی نہیں، حلال پر تم اکتفا کرنا، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن نے اصول ذکر کیا۔ پھر آپ نے کل ایک آیت کریمہ سماعت کی سورہ مائدہ کی، اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک معاملہ ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور وہ کیا بات ہے؟ قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنے رب سے عرض کی، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام اسم اعظم اللہ اس سے بھی پکارا۔ فرمایا جس نے اللہ کو یا اللہ کہہ کر پکارا اس نے اللہ کو تمام صفاتی ناموں سے یاد کیا، اور پھر ربنا، چونکہ آگے نعمت طلب کرنی ہے تو اس صفت کو اللہ تعالیٰ کی ذکر کیا، رب ہونے کو۔ رب کا مطلب پالنے والا، نعمتیں عطا کرنے والا۔ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا، تو ہم پر اتار، مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ دعا کرتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے سورہ مائدہ پارہ نمبر 7۔ حضرت عیسیٰ دعا کرتے ہیں یا اللہ تو آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان کو اتار۔ جب آسمان سے دسترخوان اترے گا تو کیا ہوگا؟ تکون لنا عیداً لاولینا و آخرینا، تو جس دن آسمان سے دسترخوان آئے گا وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے گا۔ عیداً، عید کا لفظ موجود ہے، اس لیے میں نے اس آیت کریمہ کو ذکر کیا کہ یہ آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نبی حضرت عیسیٰ اللہ سے نعمت مانگتے ہیں آسمان سے دسترخوان اترنے کی، اور پھر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن نے اس کو کوٹ کیا کہ یا اللہ وہ دسترخوان جب آئے گا تو جس دن آئے گا وہ دن ہمارا عید کا دن ہوگا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ تو فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اس بات کو بتاتی ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت عطا ہوتی ہے تو وہ عید کا دن ہوتا ہے، اور اس کو عید کا دن کہہ سکتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ذکر کیا، اور عید کا دن مطلب خوشی کا دن اور اللہ رب العالمین کی نعمت کا دن ہے۔ تو فرمایا جب دسترخوان آسمان سے اترے تو وہ عید کا دن ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو جس دن کائنات کی جان اللہ کے حبیب تشریف لائے وہ عید کا دن نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تم 12 ربیع الاول کو عید کیوں کہتے ہو؟ ہم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں رب سے کہہ رہے ہیں کہ مولا تو صرف آسمان سے دسترخوان اتار دے تو وہ عید ہے، آسمان سے دسترخوان اترے تو وہ عید ہو سکتی ہے، تو جس دن اللہ کے محبوب تشریف لائیں وہ عیدوں کی عید کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں نے کہا یہ فلسفہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اور پھر آخر میں سورہ مائدہ کا اختتام ہو رہا ہے، اور کل آپ نے سماعت کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ چل رہا ہے۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کہتے ہیں کہ مولا جب تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا تو جب میں اٹھ گیا تیری بارگاہ میں، آسمانوں پر اٹھا، تو اس کے بعد تو ہی میری امت کا نگہبان ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے، وانت علی کل شیء شہید،
اور تو ہی ان کے ہر کام پر گواہ ہے کہ میری امت نے پھر میرے آسمان پر اٹھنے کے بعد کیا گل کھلائے ہیں، تو بہتر جانتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے رب سے کہا وہ قرآن نے ذکر کیا، اور جب اللہ کے محبوب پر یہ آیت اتری اور حضور نے جب یہ تلاوت کی تو کیا ہوا، یہ عرض کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، قرآن ذکر کرتا ہے سورہ مائدہ کہ یا اللہ جب میں تیری بارگاہ میں آ گیا، اب میری امت کے معاملات تو بہتر جانتا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انداز دیکھیں، یا اللہ اگر تو میری امت کو عذاب دے فإنہم عبادک، تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو میری امت کو بخش دے فإنک انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے رب سے کہا وہ قرآن نے ذکر کیا۔ جب یہ آیت کریمہ اللہ کے محبوب کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، مفسرین کہتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ کو پڑھا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو حضور جان عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار رونے لگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں اور پوچھ میرا محبوب روتا کیوں ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ کے بعد مجھے میری امت کی فکر ہے، میں اپنی امت کے لیے یہ بات اپنے رب سے نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر، حضور کیسی امت سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو امت کے لیے بات کی کہ یا اللہ تو عذاب دے میری امت کو، تیرے بندے ہیں، تو انہیں بخش دے، تو غالب حکمت والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ حضور جان عالم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو روتے ہیں۔ جبریل سے کہتے ہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے یہ معاملہ نہیں پیش کر سکتا، کیا کہ یا اللہ میری امت وہ تیرے بندے، تو عذاب دے دے، تیری مرضی۔ کہا نہیں، میری امت کو عذاب ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیت کریمہ حضور کہتے ہیں مجھے رلا رہی ہے، مجھے میری امت کی فکر ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا، کہیں میرا رب انہیں عذاب تو نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، یعنی ان کے معاملے کو ذکر کر رہی ہے۔ حضور صرف پڑھتے ہیں امت یاد آ گئی، رو پڑھتے ہیں، جبریل آتے ہیں، سرکار کہتے ہیں کہ مجھے میری امت یاد آ رہی ہے کہ میری امت کا کیا معاملہ ہوگا، میری امت کو کہیں رب عذاب تو نہیں دے گا۔ رب نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب سے کہہ دے کہ ہم سنرضیک فی امتی کا، پیارے ہم تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دیں گے، اور تیری امت کے بارے میں محبوب ہم تجھے غمزدہ نہیں کریں گے۔ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ بشارت مل گئی، محبوب علیہ السلام مسکرانے لگے۔ مجھے آپ یہ بتائیں حضور جان عالم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی بات جو رب سے ہو رہی ہے وہ قرآن میں آ جائے، حضور کو امت یاد آ جائے، تو اللہ کے محبوب اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں نہیں، میں اپنی امت کے لیے یہ بات اپنے رب سے نہیں کہوں گا کہ مولا وہ تیرے بندے ہیں تو انہیں عذاب دے دے، نہیں، میں اللہ کا محبوب میں یہی کہوں گا مولا میری خاطر میری امت کو بخش دے، میری خاطر میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب کو یہ بات ارشاد فرما دی کہ حبیب آپ غمزدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا، اور میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر قرآن کی آیت آ گئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ بھی ایک موقع پر جب آیت کریمہ آئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا حبیب ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک اپنے رب کی بارگاہ سے قدم نہیں ہٹاؤں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کر دوں۔ امام کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا،
یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. بس ہم اتنا غور کر لیں، یہ نور والا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، بات بھی ختم، وقت بھی مکمل. ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام سے کیا وفا کرتے ہیں، ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت کرتے ہیں، ہم ان کی کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم ان کی اولاد پاک کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم ان کے دین کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کام کرتے ہیں، یہ ہمیں غور کرنا ہے. حضور تو اپنی امت کے بارے میں یہ تک کہنا بھی روا نہیں سمجھتے کہ یہ کہہ دوں کہ اللہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو عذاب دے دے. کہا وہ حضرت عیسیٰ کی بات ہے، انہوں نے کہہ دی. محبوب کی بات یہ ہے کہ نہیں، ایک ہی بات ہے رب سے، مولا میرے امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. آج امتی ہو کر اسے رسول اللہ کی عزت، اسے حضور کی ختم نبوت، اسے حضور کے دین کی خدمت کا کوئی پاس نہ ہو، تو بس اتنی سی بات ہے کہ قبر میں اللہ کے محبوب کو کیا منہ دکھائیں گے. میں نے بہرہا یہ بات آپ کو کہی ہے کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ ایسا ہوتا کہ آپ کے قدم سوج جاتے. اور مجھے علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب شعبان کے مہینے میں تشریف لائے تھے، تو انہوں نے حیران کن بات بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی ہم تک پہنچی ہے کہ بابا جان جب گستاخی ہوئی، خاکے بنے، اس کے بعد 2 سے 3 سال تک امیر المجاہدین سوئے نہیں تھے. اس پریشانی میں تھے کہ سوتے نہیں تھے، آدھا گھنٹہ آنکھ لگتی آنکھ کھل جاتی. کیسا عشق تھا یار. ہم تو بے خبر لوگ ہیں، ہم تو کاروبار میں مصروف لوگ ہیں، ہم کو تو بیوی بچوں کے سوا، بزنس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. کہا یہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کا حضور سے عشق تھا کہ جب پتہ چلا کہ ہالینڈ کے اندر گستاخی اور اس انداز میں رسول اللہ کے خاکے بنے، تو اس کے بعد حضرت کی نیند ختم ہو گئی تھی. اس پریشانی میں رہتے کہ کب یہ امت سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح گستاخوں سے بدلہ لے گی. وہ فکر تھی بابا جی کو. اللہ اکبر. اتنے قدم سوج جاتے جب کہتے ہیں کہ حضرت آرام کر لیں. آپ پر تو شریعت نے جماعت سے نماز کو بھی نہیں رکھا، آپ کا نچلا دھر کام ہی نہیں کرتا، اتنے قدم سوج گئے ہیں. اس کے باوجود بھی امیر المجاہدین فرماتے نہیں، قبر میں حضور کو منہ دکھانا ہے، یہ فکر مجھے پھر کھڑا کر دیتی. رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے. یہ درس قرآن کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ ریویو کر لیں اپنی زندگی پر. خوش نصیب ہے کہ اللہ نے آج ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا. میری بہنیں، ہم جو اللہ نے ہم کو صلاحیت دی ہے، جان مال جو بھی اللہ نے دیا ہے، کوشش کریں کہ وہ حضور کے دین کے آج کام آ جائے. قبر میں بہت ٹھہرنا ہے. بابا جی کہتے تھے، امیر المجاہدین کے الفاظ تھے کہ مولانا قبر میں بہت ٹھہرنا ہے، اور 2 گز کی قبر ہے اور مٹی کے اندر ہم کو ڈال کر لوگ بھول جائیں گے، وہاں بہت ٹھہرنا ہے. کہا پتہ نہیں کب تک ٹھہرنا ہے، قیامت کب آئے گی. کہا پھر قیامت کا بڑا معاملہ ہے. تو استاد صاحب کہتے تھے کہ سودا بہت سستا ہے. آج حضور کے لیے کام کر جاؤ، جہاں بہت ٹھہرنا ہے نا وہاں حضور کام آ جائیں گے، اور جہاں قیامت کی بڑی بڑی منازل ہیں نا وہاں حضور کام آئیں گے. اور استاد صاحب کہتے تھے کہیں پر بھی چلے جاؤ آگے حضور ہی ہیں. موت کا وقت آئے گا، سرکار آگے ہیں. قبر میں پہنچیں گے، سرکار آگے ہیں. قبر سے اٹھیں گے، میدان محشر میں حضور کی بارگاہ ہے. حوض کوثر پر سرکار موجود ہے، میزان پر سرکار موجود ہیں، ترازو پر سرکار موجود ہیں. پل صراط پار کرنا ہے، حضور آگے موجود ہیں. رب کی بارگاہ میں شفاعت چاہیے، سرکار آگے جلوہ گر ہیں. جنت میں پہنچنے والے ہوں گے تو دروازے پر سرکار کھڑے ہیں. تو کہا کن کن جگہوں پر حضور کا سامنا کرنا ہے. امتی کام ایسا کرے کہ جس جگہ پر حضور کی آمد ہو وہاں سرکار مسکرا لے. ہاں تو ہی وہ تھا نا جو میرے لیے کام کرتا تھا، تو ہی وہ تھا نا جو میرے لیے جیتا تھا. یہ بابا جی کے الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ بندہ دل ہوتا تھا کہ بندہ ابھی رسول اللہ کی خاطر قربان ہو جائے. کہتے ہیں مولانا ہر جگہ حضور آگے ہیں، تو کام ایسا کر لو کہ جہاں جہاں حضور آگے ہیں وہاں حضور خود مسکرا لے کہ ہاں تو ہی آ، تو ہی آ، تو ہی وہ تھا نا جو میری خاطر ہر کام کرتا تھا. بس یہ وقت ہے. زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں. مال سے، جان سے، وقت سے، مشورے سے، صلاحیت سے، جو نعمت اللہ نے دی ہے آج اس کو حضور کے لیے پیش کر دیں، حضور کے دین کے لیے پیش کر دیں. پھر یہ نعمتیں اور بڑھ کر بھی ملیں گی، اور پھر قبر میں حضور نے مسکرانا ہے اور بیڑا ہی پار ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.